جی اس وقت ہم موجود ہیں فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر محمد جواد صاحب، اور ظاہر ہے کہ اس فلسفے کے ایک بہت ہی اہم ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ جی سر ماشاءاللہ یہ جو ہمارا فلسفی ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ ایسے لوگوں نے، ایسے عظیم شخصیات نے سرو کیا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف فلسفے کی خدمت کی بلکہ فلسفے کو زندہ رکھنے میں اپنا بہت زیادہ کردار۔ آپ تو سر پہلا آپ سے یہ تھوڑا سا سوال ہوگا کہ جو فلسفی ڈپارٹمنٹ ہے، جو آپ اسٹوڈنٹ بھی رہے سارا اور ماشاءاللہ ایک عمر آپ نے فلسفی کی خدمت کی ہے اور سیکھتے رہے ہیں اور اساتذہ کی قربت آپ کو رہی، اور آپ اس وقت ماشاءاللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو اس حوالے سے سر آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا ہم رائے لینا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت شکریہ عمران صاحب، اچھا سوال ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ بعض سوال دکھنے میں بہت سادہ ہوتے ہیں مگر اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں۔ عمران صاحب نے پوچھا کہ ظاہر ایک روایت ہے یہاں پر 1963 سے، یہ بورڈ بھی اس کا گواہ ہے، تو اس میں بڑے بڑے ہمارے اچھے سینئر لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ چلایا ہے اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی خوشبو اور اپنی اپنی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ۔ تو مجھے وہ آپ نے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے، بہت ذمہ داری کا احساس ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ آپ بطور اسٹوڈنٹ اگر ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں تو چلیے اس کے اپنے مسائل ہوں گے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوں گی بطور امپلائی، بطور ایک ٹیچر، مگر جب آپ کسی بھی ادارے کے انچارج یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر، چیئر پرسن، چیئرمین وغیرہ وغیرہ جب ہوتے ہیں تو ایک سطح پہ خدا کے بعد بنیادی ساری ذمہ داری آپ پر ہی آ جاتی ہے۔ ایک روایت ہے فلسفی ڈپارٹمنٹ کی، اور بڑے بڑے ہمارے جید اساتذہ جو ہیں وہ اپنے ٹیمپرامنٹ، اپنی خوشبو، اپنے طریقے سے یہ ڈپارٹمنٹ چلاتے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے اور بڑی احساس ذمہ داری ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ کس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ذمہ داری بھی ہے، بے فکری بھی ہے، اور امپلائی ہیں تو پھر بھی، مگر جب آپ کہیں کسی جگہ پہ ایچ او ڈی ہوتے ہیں، میں نے گھر میں بھی یہ 3-3.5 مہینے ہو گئے مجھے، ایک دفعہ میں نے گھر میں سوچا لائک اے فلاسفر، تو میں نے کہا یہ کہیں ایچ او ڈی ہونا کس قسم کا کام ہے؟ یہ کوئی علمی، تخلیقی، تحقیقی، فنی، ادبی اس طرح کا تو کام یقیناً نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بہت کوئی عملی، انتظامی، سیاسی سا ہے تو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی سیاست سے بلند ہو کے دیکھے۔ تو میرا یہ کویسچن تھا جو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا کام ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کسی بھی جگہ کے ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کتنی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو منڈیلا کہنے لگے کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ تو مجھے یہی لگا کہ اگر ڈائریکٹ علمی، تحقیقی اور تخلیقی کام نہ صحیح، مگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جہاں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو سیاستدان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان میں لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تینوں طبقات کو، کولیگز کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور ظاہر ہے تمام ٹیچرز کو اور امپلائیز کو، ظاہر ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کی جو اسموتھ فنکشننگ ہے اس کے لیے پھر مصروفیات بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جی سر بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا۔ سر جو فلسفی ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں، شعبہ فلسفہ ماشاءاللہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد رہا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کی ایک اپنی الگ پہچان ہے، لیکن شعبہ فلسفہ میں اس کی اس لحاظ سے پہچان ہے کہ اس میں بہت ہی عظیم شخصیات انہوں نے یہاں پہ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ایز اے چیئر پرسن کام، اپنی خدمات نہ صرف دیں بلکہ لیڈ کیا۔
اور فلسفے کو زندہ رکھا. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جیسے ڈاکٹر سی قادر صاحب ہیں, اور ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ہیں, ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں, اور ابھی خواجہ غلام صاحب. جی یہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں. اور یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے زندہ نہ صرف رکھا بلکہ ایک بے شمار کتابیں دی اس قوم کو, اس نئی نسل کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ آئندہ کئی نسلوں کے لیے بہت ہوگا. ہم خاص طور پہ بات کریں گے ہمارے بہت ہی ایک عظیم استاد پنجاب یونیورسٹی کے فلسفی کے جو چیئرمین اور سب سے زیادہ لمبا عرصہ رہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب. تو آپ نے سر ایک بہت اچھا کام کیا کہ ابھی 10 فروری کو آپ نے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب وہ دونوں ہی ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ زندگی کا یہ سسٹم ہے کہ سبھی نے جانا ہے, لیکن وہ ایک بہت ہی خوبصورت جو زندگی گزار کے گئے. تو آپ نے یہ ایک احسن اقدام کیا کہ ان کے رفقا کار اور ان کے جو کلیگس تھے اور ان کے دوست احباب تھے, وہ بہت بہت عظیم نام فلاسفرز, ان کو آپ نے مدعو کیا, اور یہ ایک بہت زبردست کام ہے. تو سر اس حوالے سے بتائیے گا, ایک تو آپ اپنی جو فیلنگز ہیں اور اپنی جو ایسوسیشن ہے, کیونکہ آپ نے ان کی ایک طرح سے شاگردی میں کام کیا تو یہ بجانا غلط نہیں ہوگا, پر ڈاکٹر نعیم صاحب اور ڈاکٹر عبدالخالق صاحب تو آپ نے بہت کچھ ان سے سیکھا. تو سر اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. اس کے بعد ہم جو اس فنکشن میں جو ہوا, جو ان کے رفقا کار تھے انہوں نے جو گفتگو وہاں پہ فرمائی, تو ایک تو آپ اپنی سب سے پہلے اپنی پرسنل فیلنگز ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور ڈاکٹر نعیم صاحب ان کے حوالے سے. جی جہاں تک تو پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا تعلق ہے, تو میں نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے 1995 میں, 1995 میں. تو اس وقت اتفاق سے وہی چیئرمین تھے, یعنی خالق صاحب, اور پھر 8 مہینے میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو تب وہ ریٹائر ہوئے. یعنی 1995 ہی میرا جوائننگ کا سال ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کا سال ہے. تو مگر بہرحال جب آپ بالکل ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن ہوتا ہے, وہ میرے خیال ان کی یادیں بھی زیادہ لانگر لاسٹنگ ہوتی. خالق صاحب میں کوئی ایک خوبی نہیں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خالد صاحب انتہائی متوازن ذہن کے آدمی تھے. ہم نے ان کو زیادہ غصے میں بھی نہیں دیکھا, لوگوں سے لڑتے بھی نہیں دیکھا, مگر وہ آپ ان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے تھے. انہوں نے کہیں کہا ہے آپ کو کہ وقت پہ آئیں, وہ چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے امپلائی ہیں. تو اب انہوں نے ایک ٹائم دے دیا تو آپ گھومتے گھامتے آ جائیں, تو وہ پھر آپ کو اچھے طریقے سے سیٹ بھی کر دیتے تھے. اور دل میں ان کے اتنا پیار تھا کہ دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم بڑے متوازن آدمی تھے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر انہوں نے محسوس کیا ہے کہ میرا کوئی کولیگ, میرا کوئی اسٹوڈنٹ, میرا کوئی امپلائی بیمار ہے, یا اس کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے, یا تو وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. یعنی آپ ان کو, خالق صاحب کا تو اتنا توازن تھا شخصیت میں کہ آپ ان کو لائٹلی نہیں لے سکتے تھے. کیونکہ اگر ایچ او ڈی ذرا وہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر زیادہ اپنا لینینسی دکھائے تو پھر کوئی کام ہی نہیں کرتا, تو وہ تو ان سے ہم ڈرتے بھی تھے. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ صرف وہ ایسا نہیں تھا کہ اسٹرکٹ تھے, بہت ہی انسانی خوبیوں سے مالا مال تھے. تو کس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بزرگ ہے, تو اس کو وہ آؤٹ آف دا وے بھی ہیلپ کرتے تھے. جس انداز سے پھر وہ جتنی دیر بھی رہے کام بھی چلتا رہا, انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی, اور کسی کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی. اچھا سر, یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ان کی شخصیت کا ایک اپنے خاکہ پیش کیا, اور واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انتہائی شفیق انسان تھے. اور ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے ہی واز مین آف پرنسپل, اصول کے اوپر وہ کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. سر ان کی جو خاص طور پہ خدمات ہیں فلسفے پہ اور تعلیم کے شعبہ میں, ان کی بہت سی تصانیف جو ہیں وہ اس وقت ہی نہیں بلکہ ایک عرصے سے پنجاب یونیورسٹی میں اور دوسری دیگر یونیورسٹیز میں فلسفی کے حوالے سے پڑھائی جا رہی ہیں. تو ان کا جو کام ہے, اور ڈاکٹر نعیم صاحب کا بھی جو کام ہے فلسفی کے اوپر اور علم کی جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں, تھوڑا سا ان کے کتب کا حوالہ اور جو اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں پہلے بات کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے حوالے سے. نعیم صاحب کا ذکر ہم بعد میں کریں گے تفصیلی انشاءاللہ. خالق صاحب نے ایک پروفیشنل آدمی کی طرح فلسفی کی ہر فیلڈ یا ہر شعبے میں تبازمائی نہیں کی
کیونکہ آپ جب اس طرح کرتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سبھی طرف بات کر رہے ہیں تو کسی طرف بھی کہ بعض اوقات وہ بات صحیح ہو نہیں پاتی. ان کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ تھا اور اپنا ایریا آف ڈسکورس تھا, ایریا آف انٹرسٹ تھا. انہوں نے زیادہ کام مسلم فلسفی, مسلم مسٹسزم نظری طور پہ, اور اقبالیات اور مسلم تھیولوجی. ایک تو کتابوں کی ایک سیریز بھی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, مسلم فلسفی, مسلم تھیولوجی, مسلم مسٹسزم, اس طرح بھی کیا ہے. پھر اقبالیات میں انہوں نے انٹرسٹ لیا. تو فلسفہ اور ماڈرن ہو یا کلاسک مسلم فلسفہ اور پھر وہ اقبالیات تک آتے آتے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, یہ ان کے دلچسپی کے موضوع تھے. ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی, اور ویسے تو پنجابی, اردو, انگریزی تینوں زبانوں میں بولنے میں, لکھنے میں. مگر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں, ان کو فیڈ بیک بھی دیتا رہا ہوں طالب علمانہ. ان کی جو ریٹن انگریزی ہے ہمیں لگتا ہے تو اردو سے بھی زیادہ اچھی ہے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا, یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی ذکر کیا, تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, شاید ایسا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ خالق صاحب آپ کی انگریزی بڑی اچھی ہے. تو کہنے لگے کہ جواد صاحب میں نے اسکول اور کالج کے زمانے میں اس پہ بہت محنت کی ہے, اور کہتے تھے کہ جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے, سینٹیکس ہے, جو ایکسپریشن ہے انگریزی کا, جو ووکیبلری ہے, تو اور وہ محنت پھر نظر آتی تھی. وہ بالکل ایٹ ایز تھے. آپ لیکچر بھی موسٹلی وہ انگلش میں دیتے تھے, کتابیں بھی انہوں نے زیادہ تر انگریزی میں ہی لکھی ہیں, اور وہ لینگویج کا بھی ان کو بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اپنے ایریا میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اس میں ایک انٹرسٹ بھی تھا اس ایریے میں جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, اور اس انٹرسٹ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی تھی. اور ٹیچر بھی بہت اچھے تھے. میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ وہ لکھتے بھی اچھا تھے, وہ بولتے بھی اچھا تھے. جی بہت خوب اور بہت احسن, بڑے اچھے انداز میں آپ نے ان کا جو علمی ادبی خدمات ہے اس حوالے سے بات کی. اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ وہ ایک پروگرام کیا وہ کتنے بھی ان سے بن کے کیے جائے, کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ نصف صدی کا قصہ ہے ماشاءاللہ, وہ نصف صدی سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ اس تعلیم کی اور اس شعبے کی خدمت کی ہے. سر آپ نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا, اور ان کی فیملیز کی طرف سے بھی اس چیز کو بہت سراہا گیا کہ 10 فروری کو ان کے وفات کے کچھ عرصے بعد جو ہے نا, تقریباً 1 مہینے کے بعد 10 فروری کو یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کے تعزیتی ایک ریفرنس کا اہتمام ڈاکٹر صاحب نے کیا, ڈاکٹر جواد صاحب نے. اور وہاں پہ ان کے بہت ہی اچھے جو رفقائے کار تھے, اور بہت ہی اچھے جو ان کے شاگرد تھے, اور رفیق دوست احباب تھے, اور جنہوں نے وقت گزارا. تو سر آپ نے یہ بہت ہی اچھا اقدام کیا, فیملی ممبرز کو بھی بلایا, اور ساری ایک ڈفرینٹ فیلنگس تھیں. اور ان کے بہت ہی اچھے شاگرد قمر زمان قاہرہ بہت ہی ظاہر ہے کہ ایک معروف شخصیت ہے, انہوں نے بھی جو الفاظ کہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے بارے میں, وہ بھی کمال تھے. تو سر ہم آخر میں نا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو وہ تقریب تھی وہ آپ کے اس حوالے سے جو جتنے بھی لوگ اس میں تھے پارٹیسپینٹس جو انہوں نے بات کی, اس حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیسی رہی, ان کی کیا فیلنگس تھیں. 10 فیبرری کو الراضی ہال میں عمران صاحب ہم نے جو یاد کیا ہے ڈاکٹر خالق صاحب کو اور ڈاکٹر نعیم صاحب کو. نعیم صاحب کا تذکرہ میرا خیال ہے اس کے بعد ہم وہ بھی ابھی کریں گے ہم. تو اس میں بہت اوور ویلمنگ تھا میرے لیے. مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا, آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. خالق صاحب کے جانے سے, جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایک بزرگ کھویا, نعیم صاحب کے جانے سے ایک سینئر کولیگ اور ایک دوست بھی کھویا. کیونکہ خالق صاحب گئے تو نعیم صاحب چیئرمین تھے, تو ان کے ساتھ بہت میرا انٹریکشن تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ ان سے جو محبت اور عقیدت تھی, تو اس کے لیے میں اور میرے امپلائیز اور ٹیچرز چاہ رہے تھے کہ پروگرام بہت اچھا ہو. تو وہ اس لیے بھی ایک تو اللہ کا فضل تھا اور ان کی اپنی برکت تھی, مرحومین کی, مگر ہم نے بہت محنت کی, پہلی بات یہ ہے. اور ہم نے تقریباً ہر کسی کو اپروچ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائس چانسلر صاحب کو میں نے دعوت دی تھی تو وہ آ نہیں سکے, تو ان کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا. تحسین فراقی صاحب کا پیغام پڑھا گیا, سہیل عمر صاحب کا پیغام پڑھا گیا. تو یہ سب لوگ, ڈاکٹر غزال عرفان جو نہیں آ پائے, اور بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوئے. ڈاکٹر ساجد ہیں, ڈاکٹر ابصار ہیں, گل صاحب ہیں, میڈم شگفتہ ہیں, حفیظ صاحب ہیں,
آپ خود تشریف لائے اور جہاں حافظ جلیل الرحمان تھے, جاوید اقبال ندیم صاحب تھے جتنا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اور ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے جو ابھی حاضر سروس ٹیچر ہیں وہ سارے تھے. تو انہوں نے اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ شاید ویسے تو اصل میں اللہ کا کرم ہی تھا اور مرحومین کی اپنی برکت تھی, جیسے پہلے کہہ چکا. اگر وہ پروگرام مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے لگتا ہے کہ بہت غیر معمولی تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کم سے کم مسلسل کوشش کی تھی, اور بینگ اے ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن میں نے سب کو بھی کہہ دیا تھا کہ رسمی باتیں مت کیجیے گا, یہ کیونکہ میں نے آئی ایم سوری ٹو سے بہت سارے تعزیتی ریفرنس بہت برے بھی دیکھے ہیں, جس میں لوگ آئے تو صحیح, ان کی انٹینشن تو اچھی ہوگی, مگر وہ ایک سرسری سی رسمی سی بات. وہاں ایسے نہیں ہوا, ہارٹ ٹو ہارٹ والی بات تھی. جس نے کہا دل سے کہا, اور اگر لکھا تو شاید صرف لکھ کے شاید میں ہی لایا تھا صرف, مگر وہ بھی ایسا رسمی قسم کا مضمون نہیں پڑھ دیا تھا. اور اس میں بہت خاصے کی بات تھی کہ ہم نے مرحومین کی, دونوں مرحومین کی فیملیز کو بلایا تھا. خالد صاحب کے بڑے بیٹے طاہر صاحب, چھوٹے بیٹے نعمان صاحب, اور ان کی خالد صاحب کی تینوں بیٹیاں بہو ہیں ماشاءاللہ, اور نعیم صاحب کے تینوں بیٹے وہ جو ہیں ہمارے کاشف اور ماجد اور علی. اور اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا تو وہ ہمارے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ آئے, اس بورڈ کو دیکھتے رہے اور ہنستے رہے, روتے رہے, اپنے والدین کو یاد کرتے رہے. تو آپ ایک تعزیتی پروگرام میں اس سے زیادہ کیا توقع کر سکتے ہیں. بس بہت برکت تھی, آپ کو اچھا لگا تو آج پھر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہو. عمران صاحب, دوسری اہم شخصیت, عظیم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب کی. اب یہ اللہ کے کام ہے کہ خالد صاحب اور نعیم صاحب کی اموات میں صرف 16 دن کا وقفہ ہے, تو یہ بہت زیادہ شاکنگ تھا پاکستان میں فلسفے کے تمام لوگوں کے لیے. نعیم صاحب کا تو میں یہ کہوں گا کہ ویسے بھی جب خالد صاحب ریٹائر ہوئے تو نعیم صاحب بھی ہمارے چیئرمین ہوئے, اور ان سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعیم صاحب ایک بے حد اچھے ٹیچر تھے, اور بہت ہی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی, انگریزی میں بھی اردو میں بھی. مگر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کی, جیسے خالد صاحب کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کی انگریزی اردو سے بھی اچھی ہے, نعیم صاحب کو ہم کہتے تھے کہ آپ کی اردو انگریزی سے بھی اچھی ہے, اور اس میں اتنی روانی ہے. میں اس کی ایک مثال دوں کہ نعیم صاحب کی ایک کتاب ہے ایام حبیب, جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی. ایک تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کتاب چھپی اور انہوں نے ہمیں دی, تو میں نے ان سے کہا کہ نعیم صاحب ماشاءاللہ یہ تو فلسفے کی کتاب نہیں ہے, یہ تو سیرت کی کتاب ہے, تو آپ کو یہ لکھنے کا کیسے خیال ہے. دیکھیے انہوں نے کیا مجھے جواب دیا. کہنے لگے کہ جواد صاحب کچھ عرصہ پہلے میں بہت بیمار ہو گیا تھا, تو میں نے اللہ سے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو تیرے حبیب کی سیرت لکھوں. ایسے وہ پیارے آدمی تھے. فلسفے میں وہ بڑی ٹیکنیکل آدمی تھے. مثلا یہ ہے کہ وہ مارکسزم سے بھی کچھ متاثر ہے نوجوانی میں, اور ان کا جو ویسٹرن فلسفی ہے, کانٹیننٹل فلسفی جسے ہم کہتے ہیں, یورپین فلسفی, ان کا اصل موضوع تھا. ایک مشہور کتاب ہے ان کی تاریخ فلسفہ یونان, پھر ایک بہت مشہور ہے کہ تاریخ فلسفہ جدید. اس کے بعد مشل ادارے کے ساتھ انہوں نے کام کیا, تو انہوں نے فرائڈ پہ کتاب لکھی, برٹرینڈ رسل پہ کتاب لکھی, اور وہ جو تھے ہمارے مسعود اشر مرحوم, وہ بڑے مشہور افسانہ نگار تھے اردو کے, اور مشل کے وہ ڈائریکٹر تھے, ان کے ساتھ بھی کلیبوریشن کر کے نعیم صاحب نے بہت کام کیا. تو نعیم صاحب کا جو ایریا ہے خالد صاحب سے بہت مختلف تھا. خالد صاحب کا جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلم فلسفی, مسلم مسٹسزم, ان کا تھا ویسٹرن فلسفی, اسپیشلی یورپین فلسفی, اور یونانی دور, پھر لیٹر ماڈرن موومنٹس, ان سب پہ ان کی نظر ہوتی تھی. مارکسزم پہ بھی, خاص طور پر کلاسیکل مارکسزم پر, اور کلاس میں بھی وہ زیادہ تر یہ جو کورسز ہوتے ہیں یورپین فلسفی کے وہ پڑھاتے تھے, اور ٹیچر بڑے باکمال تھے. ایک دو باتیں نعیم صاحب کے بارے میں ضرور میں اور کہوں گا. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا,
تو کہنے لگے جہاں دو. میں تو مجھے جب جوانی کی بات کریں مجھے جب غصہ آتا تھا تو کہنے بہت آتا تھا, ہنستے تھے کہ شاید میرے راجپوتی خون کی وجہ سے یہ ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ, کیونکہ میں نے ان کو مختلف عوارض کا شکار پایا, تو میں نے کہا کہ آپ اے ٹائپ تو نہیں ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا ڈاکٹری لائن میں اے ٹائپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بہت خوش ہو جائیں گے, ایک دم سے بہت ڈپریس ہو جائیں گے, بہت ٹیمپر لوز کر دیں گے. اس طرح وہ بالکل نہیں تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, میری بیماریوں کی وجہ شاید یہ ہے کہ زیادہ میں نے شاید زیادہ گوشت کھایا ہے یا بیلنس نہیں تھی میری ڈائٹ وغیرہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نعیم صاحب کے بارے میں یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کسی ٹیچر کی کلاس میں جائیں اور وہ فلسفی کا ٹیچر ہو اور چیزیں وہ بہت ٹیکنیکل قسم کی پڑھا رہا ہو, اسپائنوزا ہے, لائبنیز ہے, کانٹ ہے اور ڈیکارٹ ہے, اور پڑھا اس طرح دے کہ وہ جی چاہے تو تانگے والے کو بھی سمجھا دے کہ یہ میں کم سے کم ان کے بارے میں یہ کہوں گا, اور ایک فلو میں بولتے جاتے. اچھا بظاہر وہ بڑا غیر جذباتی سا انداز تھا, ایک فلو میں بات کرتے, مگر اسکل اتنی تھی کہ کسی بھی کمپلیکیٹڈ اور لمبی چیز کو سادہ اور مختصر کر کے بیان کر سکتے. ابھی ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر خالق صاحب کا, پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب کا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروفیسر یوسف شیدائی صاحب کا ذکر نہ کریں جبکہ ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. عمران صاحب دیکھیے, بطور بیٹا, بطور فرزند تو آپ جتنا والد کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں گا, مگر میرا ان کے ساتھ ایک کافی لمبا انٹریکشن رہا ہے. تو چند ایک باتیں میں آپ کو معلوم ہوں گی مگر جو سننے دیکھنے والے ہیں ان کو شاید نہ پتہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف شیدائی صاحب بہت ہی جس کو پنجابی میں بیبے لوگ کہتے ہیں, کیا اچھا لفظ ہے پنجابی کا, مجھے اردو کے اس میں وہ نہیں, اس کا متبادل نہیں مل رہا. ایک بہت ہی گڈ نیچرڈ, بہت ہی پیارے, بہت ہی بیبے انسان, اور خالق صاحب سے شاید اسی لیے دوستی تھی کہ, اور وہ دوستی 60 سال چلی, اور یہ وٹنس ہے اس کے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان 60 سالوں میں شاید ہی کہیں کبھی ان کی کوئی جھگڑا ہوا ہو, کوئی خفگی ہوئی ہو, اور اگر کوئی بحث ہوئی ہو تو وہ اس میں وہ محبت کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہو. پھر انہوں نے, شیدائی صاحب نے خالق صاحب کے ساتھ مل کے کئی کتابیں لکھی. یہ مسلم فلسفی والی کتاب تو مل کے انہوں نے لکھی ہے. پھر شیدائی صاحب نے ایک سنگل آتھر کے طور پر بہت کچھ لکھا. تصریحات فلسفہ ہے. تصریحات فلسفہ میں شیدائی صاحب نے جو خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے, اسے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں خلیفہ صاحب کو ذرا کم جانتا تھا, تو وہ میں نے شیدائی صاحب کے تھرو انہیں جانا. انہوں نے ان کی شخصیت پہ بھی لکھا, ان کا جو اقبالیات میں انٹرسٹ تھا اس کو لکھا. اور مزید یہ بات میں نے یہ محسوس کیا کہ شیدائی صاحب کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لمبا عرصہ, کتنا لمبا ٹریول کر کے گھر سے وہ جا رہے ہیں, جا کے واپس آ رہے ہیں, اور ان بزرگوں کے متعلق ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, جو آج کل بہت ہو رہا ہے کہ بلا وجہ چھٹی کریں گے, کوئی عذر پیش کریں گے. بلکہ یہ پتہ چلا ہے کہ اتنی انہوں نے محنت سے زندگی گزاری کہ روز جا رہے ہیں لاہور سے باہر, بھائی پیرو شاید, اور وہاں سے آ رہے ہیں تو چھٹی شاید ایک بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ خالق صاحب اور نعیم صاحب اور شیدائی صاحب, میں ایک شعر ہی پیش کر سکتا ہوں انہیں کہ ان کے بارے میں شاید ناصر کاظمی نے کہا کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. اور ان کی دوستی کے بارے میں بھی ایک شعر ضرور کہوں گا, سن رہے ہوں گے انشاءاللہ شیدائی صاحب کی اور خالق صاحب کی, کہ بزم کو برہم ہوئے مدت نہیں گزری بہت, بزم کو برہم ہوئے مدت نہیں گزری بہت, اٹھ رہا ہے شمع سے اس بزم کی اب تک دھواں. جی جواد صاحب سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نہ صرف وقت دیا بلکہ بہت ہی خوبصورت یادوں کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اس جو ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے نہ صرف نبھائیں بلکہ آپ جس طرح سے نئی نسل کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشنز پے کر رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں نئی نیشن کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے اور بہت کامیابی دے. جی ناظرین, ہم نے بات کی آج عظیم شخصیات پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب. انہوں نے زندگی سرو کی, اپنی زندگی لگا دی شعبہ فلسفہ کے لیے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں, اور یہی اس چیز کا ہے
بات جو کرنے کی ہے کہ بہت سے لوگ بہت زندگی اپنی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے. تو ماشاءاللہ اس دن 10 فروری جس کا ذکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب نے کیا، اور جو ساری گفتگو آج کی رہی اس میں یہی تھا کہ زندگی اتنی اچھی گزاریں کہ بعد میں تعدیر جو ہے نا وہ یاد کیا جائے. اسی کے ساتھ میزبان عمران یوسف آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ.